السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا کہ آج کل بہت لوگ جو ہیں وہ کچھ لوگ قرآن حدیث کو جانتے نہیں، کچھ لوگ جانتے ہیں تو تھوڑا بہت، اسی وجہ سے کچھ لوگ جو ہیں وہ گمراہی کا شکار ہیں، قرآن حدیث سے دور ہیں۔ تو آج میں نے سوچا کہ اس ٹاپک پہ بات کی جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم الغیب جو ہیں وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ عالم الغیب ہیں، وہ علم غیب جانتے ہیں اور وہ کل مختار کل ہیں۔ پتہ نہیں ان لوگوں نے یہ کہاں سے فلسفہ ایجاد کر لیا کہ جو مخلوق ہے وہ کل کائنات کا اختیار رکھتا ہے اور وہ جو ہے وہ عالم غیب، علم غیب جو ہے وہ جانتا ہے۔ علم غیب کی تعریف کچھ لوگ نہیں جانتے۔ علم غیب اس کو کہتے ہیں کہ جو خود بخود جو ہے نا مجھے معلوم ہو جائے، مجھے کوئی بتائے نہ، بغیر بتائے مجھے کسی چیز کا علم ہو جانا، یہ علم غیب ہے۔ اور یہ صرف اور صرف اللہ کی تعریف ہے کہ انسان یا کوئی بھی مخلوق کی یہ جو ہے نا شان بھی نہیں ہو سکتی کہ جو اللہ کی شان ہے۔ اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ خود بخود جانتا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اسے کوئی بھی بتا نہیں سکتا کہ فلاں چیز فلاں جگہ ہو رہی ہے۔ ہاں، نبی جو ہوتے ہیں وہ انسانوں میں اور فرشتوں میں ہوا کرتے ہیں، جیسے ہوائیں بھیجنے والے فرشتے جو ہیں، رسول جو ہیں وہ الگ ہیں، اور اللہ کی طرف سے جو احکامات ہوتے ہیں وہ ہر قسم کے لوگ، ہر فرشتے جو ہے نا اپنی اپنی وہ جگہ مقرر ہیں۔ کوئی فرشتے کو کیا حکم ملتا ہے، کوئی وحی لے کے آتا ہے تو کوئی بارش کے لیے مامور ہے۔ تو یہ جو ہیں اللہ کے مقرر کردہ فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے، اللہ کی جو بھی شریعت ہے یا کوئی جو، جیسے جبرائیل جو ہے وہ اللہ کی شریعت لے کے آتے تھے انبیاء کرام کے اوپر، وہ اللہ کے حکم سے نازل فرمایا کرتے تھے، ان کو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی تھی، پھر وہ اب جو رسول نیچے زمین پر انسانوں میں سے ہوا کرتے ہیں اس کو جو ہے وہ بھیجتے تھے۔ تو یہ لوگ پتہ نہیں کہاں سے یہ ایجاد کر لیے ہیں کہ جو ہے نبی جو ہے وہ کل مختار ہے، جیسا پچھلی امتوں میں یہود و نصارہ جو ہے وہ غلب کیا کرتے تھے انبیاء کرام کے یا صلحاء اور علماء کے بارے میں وہ گمراہ ہوئے۔ ویسے ہی آج ہمارے معاشرے میں ایسے ہی جو ہے نا وہ نیم ملا کہہ دیں تو وہ جو ہیں وہ ان کی آڑ میں وہ جو پڑھے ہوئے اچھے طریقے سے گرامر بھی جانتے ہیں اور قرآن کو بھی اچھی طریقے سے پڑھنا جانتے ہیں، پھر بھی وہ اسی گمراہی میں مبتلا ہیں، کیونکہ وہ پیسے کے لیے یا دنیا کی کچھ مفادات کے لیے، جیسے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے زمانے میں دو یہودی تھے تو جا رہے تھے نبی کے پاس، تو ایک کو ٹھوکر لگی تو اس نے کہا کہ برباد ہو جس کی طرف ہم جا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو دوسرے نے کہا کہ ایسا مت کہو کہ ہمیں اللہ کی پکڑ ہو جائے۔ تو اس نے کہا کیوں، ہم اس کو نبی تھوڑی مانتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، ہم مانتے تو نہیں لیکن ہم جو، تو ایک نے کہا کہ نہیں، ہم ان کو نبی مانتے ہیں لیکن اپنے جو ہے نا دنیاوی مفادات کے لیے ہمیں یہ لوگ جو ہے وہ عہدہ دیے ہوئے ہیں، اپنے جو
لوگ تھے ان کے زمانے ہم چھوڑ کر جو ہے نا اس نبی کے اوپر جو ہے نا وہ ایمان لائیں۔ تو ایسی ایسی چیزیں جو ہیں نا ان کے سامنے ہوا کرتی ہیں، اور لوگ خود گمراہ، خود جانتے بوجھتے گمراہ ہوتے ہیں۔ کچھ تو نیم ملا ہوتے ہیں، ان کو کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا قرآن اور حدیث کا۔ تو اس بارے میں آج ہم قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر جو ہے وہ 50 ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، نہ یہ میں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہی کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ ہاں اس چیز کی میں پیروی کرتا ہوں، یا اس کے چیز پہ میں پابند ہوں جس چیز کو مجھ پر وحی کی جا رہی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں سورہ انعام آیت نمبر 50 میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نہیں جانتے علم غیب۔ علم غیب کی تعریف میں نے بتائی کہ جو خود بخود جانے، یہ صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات ہے، جو ہے وہ اس چیز کا خود بخود ہر چیز کا معائنہ کر رہے ہیں۔ نہ کوئی مخلوق کی یہ شان ہو سکتی ہے کہ وہ جو ہے وہ خالق کی طرح دیکھے، یا خالق کی طرح ہر چیز پہ وہ نگاہ جو ہے وہ ڈالے۔ تو یہ ایک احمقانی جو ہے نا وہ ہمارے معاشرے میں عقیدہ پھیل گیا ہے۔ یہ احمقانہ ہی عقیدہ ہو گیا کہ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول کی تمیز ہی بھول جائیں۔ یہود و نصارہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ یہود و نصارہ اتخذوا قبور انبیاء مساجدہ، تو ان لوگوں نے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر لعنت فرمائی۔ اور جو علم غیب نہیں جانتا یا کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، تو ہم ان سے دعا نہیں مانگ سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمارے اوپر ہمیں بتلایا، یا صحابہ کرام کے ذریعے سے، ان کے بعد تابعی تبع تابعی، تو ایسے چلتے چلتے آج تک ہمیں یہ قرآن مجید جو ہے وہ ملا ہے۔ تو ہم اس قرآن مجید کو پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ یوسف آیت نمبر 102 میں فرماتے ہیں کہ یہ جو سارا قصہ یوسف علیہ السلام کا ہم نے آپ کے اوپر وحی کی، یہ جب جھگڑ رہے تھے یا پلاننگ کر رہے تھے یہ جو 11 بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف، تو اس چیز پر اکٹھا ہو گئے کہ ہاں واقعی اس کو ہم جو ہے وہ ایک کنویں میں ڈال کے آ جائیں گے۔ تو آپ تو وہاں موجود نہ تھے، ہم یہ آپ کے اوپر وحی کر رہے ہیں۔ تو یہ صاف قرآن مجید بتا رہا ہے کہ یہ چیزیں باطل ہیں، اور اس چیز پر عقیدہ رکھنا جو ہمارے لیے بہت بڑی جو ہے نا گمراہی کا سبب بنے گا، اور اللہ اور اس کے رسول میں جو ہے وہ تمیز کرنا جانیں۔ اس قرآن مجید کو سمجھ کر اس قرآن مجید پر عمل کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے نا قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں جو ہے وہ کچھ منہ اٹھانے کی بھی ہمت نہ کریں اللہ کے بارگاہ میں کہ یا اللہ ہمیں بخش دے۔ تو یہ احمقانہ چیزیں ہم کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہم کریں گے، تو کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرک کرنے کے بعد کیسے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل شفاعت کریں گے؟ یہاں بہت سی جو ہے وہ ان سے یہ ایسے کام ثابت ہیں، ان کے معجزے، جیسے چاند کے ٹکڑے کرنا، لیکن اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے جو ہے نا وہ اللہ کے اذن سے وہ کوڑ کو جو ہے وہ سیدھا کر دیتے۔ نابینا جو مادر ذات نابینا ہوتا تھا اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ دیکھنے والا بن جاتا تھا۔ مردوں کو زندہ کرتے تھے لیکن بِإِذْنِ اللہ۔ تو یہ سارے کام وہ بھی کرتے تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ تو ایسے معجزے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملے۔ ہاں اگر مٹھی میں جو ہے وہ کلمہ پڑھ دیتا تھا، پتھر جیسے کلمہ پڑھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت جو سجدہ کرتے تھے آ کے ان کے اوپر جھکتے تھے،
لیکن انسان کو منع ہے کہ وہ ان کے آگے جھکے یا اس کو سجدہ کرے، کسی بھی مخلوق کو اللہ کے علاوہ۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں شریعت بتائی نا، نہ کوئی کسی کے یہ کہنے کا حق ہے کہ ہم جو ہے نا وہ جو توحید بیان کرتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے یا ان کی شان گھٹاتے ہیں۔ یہ ان کی شان گھٹانا کیسے ہوا؟ یہ بالکل برعکس ہے کہ جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اس کے صحابہ کے بارے میں عیسائی کہا کرتے تھے کہ یہ تو ان کے گستاخ ہیں۔ تو یہ چیزیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہیں، وہ جو ہے وہ اگر سیدھی بات کہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا محب ہے، نہ کہ اس کا گستاخ ہے۔ جو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی ان کی جو ہے وہ اصل جو ہے وہ حقیقت یا ان کی اصل مرتبہ جانتے ہیں، وہ قرآن مجید اور احادیث کے سے ہمیں معلوم ہوگا، نہ کہ اپنے فلسفے اور اپنی ایجادات، اپنی جو خواہشات ہیں، نفسانی خواہشات کے مطابق اگر ہم کرتے تو یہ دین جو ہے وہ بگڑ جائے گا۔ اسی لیے میری درخواست ہے کہ اس قرآن مجید کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور ضد اور عناد جو ہے نا وہ چھوڑیں اور قرآن مجید پر اکٹھا ہوں اور اس کو اچھے طریقے سے سمجھ کر پڑھیں، تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا وہ سامنے کھڑے ہونے کے بھی حق جو ہے نا جرات نہ کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن مجید پر عمل کرنے اور جو من گھڑت جو عقائد ہیں ان کے اوپر ہمیں ان کو جو ہے نا وہ ختم کریں اور اس قرآن مجید کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر پکا یقین کریں اور اس پر عمل کریں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادو سنتی بن نواجذ، میری سنت کو جو ہے نا وہ اپنے جو نواجذ کہتے ہیں، جو تین جو ہوڑے ہوتی ہیں اندر والی، اس کو نواجذ کہا جاتا ہے، تو ان سے مضبوطی سے جو ہے نا پکڑیں اس قرآن مجید اور نبی، تو ایسے مضبوطی سے اس قرآن مجید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اور اس پر پہلے مجھے عمل کرنے، پھر آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔